حضرات کی خدمت میں موجود ہونا گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سا تشریف آگے لیا برائے کرم تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیا ہے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات آپ کو جگہ فراہم ہو سکے. باوجہ بلند صلوات ارشاد فرمائیں. دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے ممبر. دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے ممبر. درس احکام شریعت کی جگہ ہے ممبر. دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے ممبر. درس احکام شریعت کی جگہ ہے ممبر. یعنی اعلان ولایت کی جگہ ہے ممبر. یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے ممبر. سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا. علامہ ڈاکٹر پیام ہاشمی صاحب کے اس بند کو میں پیش کر رہا ہوں. دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے ممبر. درس احکام شریعت کی جگہ ہے ممبر. یعنی اعلان ولایت کی جگہ ہے ممبر. یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے ممبر. تو جو بھی ممبر کی بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قد سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے. اس کا قد سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے. آئیے حضرات میں اصل میں تھوڑا سا ماحول بن جائے اس کے لیے میں کم سے کم 2 باتوں کے لیے گزارش کروں گا اپنے بڑے بھائی جناب سعید جلال پوری صاحب کی خدمت میں کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے قبلہ کو سنا جائے لیکن میں آپ ہی سے تو سب کچھ ملتا ہے آپ ہی لوگوں سے ذاکرین سے. بہرحال ایک نعرہ صلوات پڑھتے ہیں. پروردگار ہمارے بدر بھائی کو صحت عطا فرمائے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. چار مصرے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم دعائے سیدہ کے نام سے مشہور ہیں. ہم دعائے سیدہ کے نام سے مشہور ہیں. ہم کو بھیجا ہے خدا نے صرف ماتم کے لیے. سبحان اللہ واہ 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 واہ. ہم کو بھیجا ہے خدا نے صرف ماتم کے لیے. اور اے میرے مولا تیرے غم کی ہے کتنی اہمیت, ماؤں نے بچوں کو بھیجا ہے محرم. اے میرے مولا تیرے غم کی ہے کتنی اہمیت, ماؤں نے بچوں کو بھیجا ہے محرم کے لیے. 4 مصرے اور سن لیں. عزاداروں کی نظر کر رہا ہوں جو قما کرتے ہیں زنجیر کرتے ہیں, ان سب کی نظر کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو خون ہم بہاتے ہیں, غم حسین میں جو خون ہم بہاتے ہیں, زمانے والوں کو یہ قتل عام لگتا ہے. غم حسین میں جو خون ہم بہاتے ہیں زمانے والوں کو یہ قتل عام لگتا ہے. تو ہے جن کے خون میں شامل یزیدیت کا نمک, اور ذکر مظلوم کربلا علیہ السلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. آپ ان کی صحت و سلامتی اور مجلس قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. پر محمد والے محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی اللهم احسن قبل ذلك بالعلم وعبده ولكم الثاني وذلك اللهم الذي دفع اسم العبد وميزان والرمضان ومسعى والسقيانا والزياد والرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
قلبه حب الحسين علیہ الصلوۃ والسلام وحب زیارته درود بھیجیے ابھی عباس بھائی اور حسنین بھائی تذکرہ کرتے ہیں. عزیزو، رات کا یہ وقت، صبح کی ڈیوٹیاں، سامنے بیٹھے ہوئے افراد، سیاہ لباس، نہ یہ پتہ ہے کون خادم کون شون، نہ یہ معلوم کہ کس کی کتنی تنخواہ. سب کے چہروں پہ نور لگ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے رہے جیتے رہے. سب کے چہروں پہ سکون لگ رہا ہے. یہی تو معجزہ ہے، یہی تو کرم ہے. کون سی شے ہے جو آپ کو کھینچ کے لے کے آئی ہے؟ آپ کس کے لیے آئے ہیں؟ کس نے آپ تک پیغام پہنچایا؟ ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری سے تیسری مجلس، اس کے بعد گھر جا کے مختصر سے نیند، اور پھر اگلے دن ڈیوٹی. یہ کوئی آپ کو لگتا نہیں کہ ان ایام کے اندر زندگی میں آپ کی اپنی زندگی کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری رات سلامت رہے قبلہ، کیا خوبصورت جملہ عطا کیا ہے. واہ 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 واہ. ساری رات انجمن ماتم کرتی رہتی ہیں. عورتیں ایک گھر سے دوسرے گھر، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ماں جو بچے کی ذرا سی آواز پہ تڑپ جاتی ہے، وہ روتے ہوئے بچے کی طرف توجہ عجیب منظر ہے. وہ بچہ جو ذرا سا گر جائے، وہ بچہ جو بھوکا ہو، ماں کہتی ہے دودھ بھوکا ہے مگر مجلس تمام ہو جائے تو اللہ. یہ آپ کو نظام نہیں لگتا کہ ان ایام کے اندر آپ کی زندگی کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا؟ ادھر محرم شروع ہوا، اگر آپ رات کے 10 بجے 11 بجے نارمل لائف کے اندر کسی کو دعوت دیں، حضور ڈیوٹی ہے. مگر پے در پے 2.25 مہینے تک یا 10 دن تک یہ سلسلہ رہنا اور تھکن نہ ہونا، جب مجلس سے جانا تو بالکل تازہ ہو کے جانا. حالانکہ آدمی 1 گھنٹہ یا آدھے گھنٹے تک بیٹھا رہا ہے، اگر ویسے کہہ دیا جائے کہ 1 گھنٹے بیٹھ جاؤ بس، تو 10 منٹ کے بعد اٹھ کے چلیں گے، چلنے کے بعد کہیں گے بیٹھا نہیں جا رہا ہے نا، تھوڑا ٹہل لیں. یہاں بیٹھے رہتے ہیں، ایک آدمی بول رہا ہے اور یہاں 100 جو 50 جتنے آدمی ہیں وہ اسی ایک بات کے اوپر مختلف انداز سے سوچ رہے ہیں. اسی موقع پر جو شاعر ہے وہ اشعار کہہ دیتا ہے، جیتے رہے جیتے رہے. جو عزادار ہے وہ اپنی فکر کو بدل لیتا ہے. یہ ایک الگ سسٹم نہیں لگتا؟ ہاں عزیزو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختیار آپ کی زندگی کا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. سبحان اللہ. اور بھی چل رہے ہیں سڑک پر، مگر اگر کوئی محب اہل بیت چلتا ہوا اس مجلس کی آواز سنے گا تو گاڑی روک کر ہوتا ہے. آپ کہیں پردیش میں ہو، کہیں بھی ہو، آواز سنیں فوراً آپ پلٹ کے آئیں گے، سارا کام چھوڑ دیں گے، پہلے مجلس کر لیں. کیوں کہ اب یہ چیز جو ہے یہاں تک جو کھینچ کے لا رہی ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ مشیت الہی ہے جو آپ کے سینے میں حسین کی محبت اور پھر حسین کی زیارت کی توفیق عطا فرما رہی ہے. درود بھیجے محمد والے. اللہ
کر لیا، اپنا لباس بدل دیا. مگر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دیکھیے اس سے بڑی عبادت، حالانکہ یہ مستحب ہے، مگر یہ وہ مستحب عبادت ہے جو تمہاری واجبات کو قبول کرتی ہے. کہ تمہاری واجبات اسی مستحب کی وجہ سے قبول ہوں. نمازیں لے کے جائیں گے، روزے لے کے جائیں گے، مگر اگر نماز روزوں کے ساتھ سینے پہ داغ ماتم نہیں ہوگا، واجبات کسی کے وجہ سے قبول ہوں گی. ان کا پتہ نہیں ہے قبول ہو نہ ہو، لیکن آپ کی اس فرش عذاب پہ جو زندگی ہے وہ قبول ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں لکھی بھی نہیں جا رہی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. زندہ باد، زندہ باد. عجیب منزل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام نے بتایا من اراد اللہ بہ خیر قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام و حب زیارتہ. جب خدا کسی سے نیکی کا ارادہ رات کا یہ 11 بجے کا ٹائم ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر انتظار کر رہے تھے، باہر تھکن تھی، جب اندر بیٹھ گئے تو وہ تھکن دور ہو گئی. جیتے رہے، سلامت رہے. یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ معجزوں، مجھے حیرت ہوتی ہے حسین کا عزادار اور معجزوں کو تلاش کرتا ہے. آپ میں سے ہر انسان صاحب معجزہ ہے. آپ میں سے ہر انسان صاحب معجزہ ہے. اپنی فکروں کو بلند کرو، اپنے ذہنوں سے نیگیٹیوٹی کو نکالو، اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرو. آپ میں سے بیٹھا ہوا ہر انسان، بچہ ہو، بزرگ ہو، 80 سال کا ہو، جس پہ نماز واجب ہوئی ہے، بالغ ہو نابالغ ہو، کوئی بھی ہے، ہر انسان صاحب معجزہ ہے. کیسے؟ جب آپ کربلا کی طرف رک کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ادھر آپ نے سلام کہا، ادھر سلام کربلا پہنچا، پہلے سلام پہنچا پھر جواب. پہلے آپ نے سلام کیا، پھر سلام کا جواب آئے گا. جواب بتائیے آپ صاحب معجزہ ہوئے یا نہیں؟ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں. اگر آپ ہم میں سے، میں یہ چاہوں اپنا کوئی پیغام، اپنی کوئی چیز امیر کے گھر تک پہنچا دوں، میری ہمت ہے نہیں پہنچ سکتی. لیکن یہاں پہ بیٹھا ہوا، فرش اعظم پہ بیٹھا ہوا ہر وہ انسان جب ذاکر مسائل پڑھتا ہے، آنکھ میں سے آنسو نکلتا ہے، خواہش نہیں کہ وہاں تک پہنچائے. فاطمہ خود جناب فاطمہ سیدۃ النساء العالمین اپنا رومال بڑھا دیتی، آپ کے آنسو زمین تک گر گئے. تبھی میں کہتا ہوں جب آنسو آئے، یا آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ان آنسوؤں کو کلینک سے مت پوچھنا، ان آنسوؤں کو رومال سے مت پوچھا کرو، بلکہ جب آنکھ سے آنسو نکلے
اس بہتے ہوئے آنسو کو اپنے چہروں پر مل لیا. اس لیے یہ شفا ہے. آپ میں سے اکثر کربلا گئے ہوں گے جو نہیں گئے. خدا کربلا جانا نصیب کرے, سب کو نصیب کرے, بار بار نصیب کرے. جب اس دنیا سے جائیں تو یہ بتانا ہو کہ کتنی مرتبہ زیارت کربلا کی گئے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کربلا میں, حرم میں کہیں اگر آپ رو رہے ہیں تو چلتا چلتا کوئی آتا ہے, آپ کے آنسو بہ رہے ہیں, وہ آپ کے آنسو کو پہنچ کر اپنے سر اور منہ پہ لیتا ہے. آپ نے تصور نہیں کیا, خیال نہیں کیا, اکثر دیکھا ہوگا آپ نے. جب آپ روتے ہیں خاص طور سے یہاں ہندوستان اور پاکستان کی جب روتے ہیں, وہ اپنے رومال سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی آتا ہے جو ان آنسوؤں کے قدر کو جانتا ہے, جو ان آنسوؤں کی منزلت کو جانتا ہے. آپ کی آنکھ سے آنسو وہ گرنے نہیں بلکہ اپنے ہاتھ پہ لیتا ہے, چہرے پہ مت لیتا ہے. عزیزوں, جو جانتا ہے وہ قدر و منزلت کو پہچانتا ہے, اپنے چہرے پہ مت لیتا ہے. تو جناب فاطمہ زہرا کیا ہے آنسو. زخمی میرٹی نے عجیب شعر کہا, اے بنت نبی آپ کو جو اشک آزادی. دیکھیے آپ نے علی ولی اللہ کہا, جنت واجب ہو گئی ہے نا, ہو گئی نا. اے بنت نبی اپنی عظمت پہچانیے. اے بنت نبی آپ کو جو اشک آزادی. حیران مشیت ہے کہ اس بندے کو کیا دیکھا. اب جنت کے بعد کیا رہے گا, اب جنت کے بعد کیا رہے گا. اے بنت نبی آپ کو جو اشک آزاد ہے, حیران مشیت جنت کو دے چکا. اب سمجھے آپ آنسو کیا ہے. آج جب آنسو نکلے تو عزیزان گرامی اپنے چہروں پہ رکھنا, اور جب روئیں تو دل کھول کے رونا. اس لیے کہ آج یہی فاطمہ زہرا اپنی بیٹی کے لاڈلوں کے آنسو, آپ نے سنا ہے نا کہ جب شام میں سرائے تھے, اور محمد کے جب سرائے تھے تو کوئی لینے والا نہ تھا, کوئی لینے والا نہ تھا. جو سب لے کے آئی اس نے کہا کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں. ایک گوشے میں برقع پوش معصمہ بیٹھی, اس نے اپنی آغوش بڑھا دی ان بچوں کو. زینب کی غیرت پہ چوٹ لگی, دادی بھی خبردار, ان بچوں کی ماں زندہ ہے. بھائی کو رو رہی ہوں, بچوں کو نہیں. عزیزوں کہتی ہیں یہ بھی یہ بتا, یہ سب کو دینے کے لیے تیار. اب جو نے لگا زینب کا مقام کیا ہے, زینب کی منزلت کیا ہے. جب جناب زینب اس دنیا میں آئی نا, مولائے کائنات کی آغوش میں جناب فاطمہ زہرا نے, مولا مبارک کو خدا نے بیٹی بتائی. مولا نے لیا, بازو چومے, پیشانی چوما, کہا اے میرے والی و وارث اس کا نام کیا رکھا ہے. شہزادی میں نے آپ کے کسی بچے کا نام نہیں رکھا, سب کے نام اللہ کے رسول نے رکھے. رسول آئے, علی نے زینب کو آغوش رسول میں دیا, آغوش رسول میں دیا.
رسول نے لیا بوسہ دیا، کہا بابا اس بچی کا نام کیا ہے؟ کہا میرے لال تیرے کسی بھی بچے کا نام میں نے نہیں رکھا، سب بچوں کے نام خدا نے رکھے ہیں، اس بیٹی کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے، فرمایا تھا خدا بات درود و سلام آپ کی خدمت میں آپ کی بیٹی کی مبارکباد پیش کرتا ہے، اور خدا نے اس بیٹی کا نام عرش پر زینب رکھا ہے۔ زینب یعنی کیا مطلب؟ باپ کی زینت۔ باپ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اگر باپ کا چہرہ وجہ اللہ ہے تو اس وجہ اللہ کی زینت کا نام زینب ہے۔ اگر باپ کا کلام کلام اللہ ہے تو اس کلام اللہ کی زینت کا نام زینب ہے۔ کس کو رونے کے لیے جا رہے ہیں؟ کتنے خوش نصیب ہیں، اپنے دلوں میں حاجتیں رکھ لیں، اپنے دلوں میں جو پریشانیاں ہیں ان کو رکھ لیں، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرنا۔ بالخصوص ہلال بھائی کے والد علی نے انہوں نے دعا کے لیے کہا، پالنے والی یہ شہزادی اور محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی جن کے بھی سروں پر میرے مالک ان کے والدین کے سائے کو رکھنا، جہاں جس کے گھر میں ماں موجود ہے میرے مالک اس ماں کے سائے کو باقی رکھنا، جہاں دونوں موجود ہیں دونوں کے سائے کو باقی رکھنا۔ زینب کے صدقے میں تمام کی گودیوں کو آباد رکھنا، تمام بچوں کے سروں پہ ان کے والدین کے سائے کو باقی رکھنا۔ گودیاں آباد نہیں ہیں انہیں شہزادی کے صدقے میں نیک اور صالح اور محمد کے صدقے میں اولاد عطا فرمانا، جو اولاد نرینہ کے مشتاق ہیں مولا اور محمد کے صدقے میں انہیں اور محمد کے غلام عطا فرمانا۔ جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہیں میرے مالک فرش اعضاء کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، سوائے اپنے کسی کا محتاج قرار نہ دے، ایسا بنا دے جیسے محب اہل بیت ہمیں جاتے ہیں۔ اب یہ ایام باقی ہیں، ایسا پرسہ دینے کی توفیق عطا فرما جس سے شہزادی راضی ہو جائیں، جس سے زینب راضی ہو جائیں، جس سے امام زمانہ راضی ہو جائیں۔ عزیزان گرامی فرماتے ہیں اس کا نام میں نے زینب رکھا۔ کون زینب؟ باپ کی زینت کا نام زینب ہے۔ اگر علی کے ہاتھ ید اللہ ہے تو ید اللہ کا زینت کا نام زینب ہے۔ اگر فاتح خیبر علی ہے تو اس فاتح خیبر کی زینت کا نام علی ہے۔ علی کی تمام ذمہ صفِ جماعت سمیٹ لیے جائیں اور آپ پھر آ جائے کہ ان تمام صفات کی زینت زینب ہے۔ تو آپ عزیزو جس طریقے سے علی کے فضائل علی کے فضائل کوئی بیان نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اس زینب کی منزلت کو کون بیان کر سکتا ہے جو علی کی زینت ہو؟ بے شک بے شک بے شک۔ آج اسی کی بچوں کے ہمیں پرسا دینا ہے۔ عزیزو زینب نام رکھ دیا گیا، سن سکیں گے کون ہے زینب؟ زینب اس بیوی کا نام ہے جس نے پنجتن پاک کی آغوش میں تربیت پائی ہے، جس نے پنجتن پاک کی آغوش میں تربیت پائی ہے۔ کبھی حسن کی آغوش میں، کبھی حسن کی آغوش میں، کبھی فاطمہ کی آغوش میں، کبھی بابا علی کی آغوش میں، کبھی نانا رسول اللہ کی آغوش میں، جس نے لعاب ذہن جوز کے پرورش پائی ہو۔ عزیزو ذرا سوچو تو صحیح، جس گھر کی کنیز کا عالم یہ ہو کہ وہ قرآن میں باتیں کرے، جسے پنجتن پاک نکالا ہو۔ کون پنجتن پاک؟ فاطمہ زہرا، علی مرتضی، رسالت مآب، امام حسن، امام حسین، تمام کے تمام معصوم ہے۔ یہ معصوم جانتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ تربیت کیسی ہوئی ہوگی، وقت نہیں ہے عزیزان گرامی، تربیت کیسی رہی ہوگی۔ پنجتن پاک معصوم ہوتے ہیں نا، علم غیب کے معلوم ہوتے کے مالک ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ آغوش میں لیتے ہوں گے کربلا یاد آ جاتی ہوگی، لٹاتے ہوں گے، پیار کرتے ہوں گے، مسائل یاد آ جاتے ہیں۔ جب علی آغوش میں لیتے ہوں گے تو شام کا برتن دربار یاد آ جاتا ہوگا۔ یہی ہے اللہ آپ کو کسی وقت نہ رلائے، آپ کے گھروں سے ہر بلاؤں کو دور رکھے۔ عزیزان گرامی جب علی آغوش میں لیتے ہوں گے تو دربار یزید یاد آتا ہوگا۔
سینے سے لگا کر کھولے رہی. بتاؤ دعائیں جب حسن ہاتھ میں آگوش میں لیتے ہوں گے یہ وہ بہن ہے جو میرے جنازے سے ہٹا دے گی, یہ وہ بہن ہے جو میرے جنازے سے دینوں کو نکالے گی. کیا الگ رہا ہوتا ہوگا. اور جب فاطمہ ہاتھ آگوش میں لیتی ہوگی تو کیا الگ رہا رہتا ہوگا. یہ وہ بیٹی ہے جو میری پسلیاں شکست ہوتے بھی دیکھے گی, جو حسین کی شہادت بھی دیکھے گی, اور میرے حسن کے جنازے سے شہادت بھی دیکھے گی, کربلا بھی دیکھے گی. اور جب حسین آگوش میں لیتے ہوں گے تو حسین کا کیا عالم رہتا ہوگا مجھے نہیں معلوم. عجب نہیں حسین آگوش سے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے ہو. عجب نہیں کہو اس لیے کہ جب آگوش میں لیتے ہوں گے شہزادی ہے. سن سکو کہ کیسی شہزادی ہے. جب دربار میں خطبہ دیا نا اور آپ نے کہا خاموش, بالکل سکتہ طاری ہو گیا. یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ عام بیوی نہیں ہے, یہ شہزادی ہے. اس لیے کہ لہجہ شہزادیوں والا ہے. عزیزوں کس سے شادی ہوئی؟ جناب عبداللہ سے شادی ہوئی ہے آپ کی. جناب عبداللہ بھی چھوٹے ہیں, جناب عبداللہ چھوٹے ہیں اور آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے. جناب عبداللہ کے پاس ایک دن جناب رسالت ماں آئے, سب لوگ بچے کھیل رہے ہیں, آپ کے پاس کچھ کھلونے رکھے ہوئے ہیں, آپ نے سجا رکھے ہیں. جناب رسالت ماں نے فرمایا عبداللہ ان کھلونوں سے کیا کر رہے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی میں ان کھلونوں سے تجارت کر رہا ہوں. اللہ کے نبی آگے بڑھا, سر پہ ہاتھ رکھا, دعائیں دی, اللہ تمہاری تجارت میں اضافہ عطا فرمائے, تمہیں بہتر سے بہتر آدمی بنائے, بہتر سے بہتر تاجر بنائے. رسول نے جسے دعائیں دی ہوگی وہ دعا قبول ہوئی ہوگی یا نہیں. تاریخ ملتا ہے جب جناب عبداللہ جوان ہوئے, تجارت کرنی شروع کی, روز بروز تجارت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. وہ منزل آتی ہے کہ عرب کے مالدار ترین شخصیتوں کے اندر جناب عبداللہ کا شمار ہوا کرتا تھا. جب حکومت کو, اسلامی حکومت کو قرضے کی ضرورت ہوتی تھی تو جناب عبداللہ قرضہ دیا کرتے تھے. جناب عبداللہ کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے. اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے اور اسے دے دیا ہے پھر وہ اسے جھٹلا رہا ہے تو وہ کہتا تھا میں دے چکا ہوں, تجھے اگر یقین نہیں آ رہا چل جناب عبداللہ کے پاس جاتے ہیں, اس کی قسم کھاتے ہیں. لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے. اگر کوئی کہتا تھا کہ میرا قرضہ عبداللہ دے کے, یہ چاہتا تھا اور کہتا تھا اس نے کہا کہ اس کا قرضہ دے دیا جائے. جناب عبداللہ کی تجارت صرف عراق تک نہیں بلکہ شام تک, ادھر مصر تک. کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ کی شہزادی زینب کا مکان وہاں پہ بھی ہے. اور کربلا کے بعد جناب عبداللہ شام آ کے رہنے لگے تھے. اب آپ سمجھیے کہ زینب کا گھر کا ماحول کیا رہا ہوگا, کنیزے ہی کنیزے ہے نا. اب کربلا میں ہم نے ہمارا تصور کچھ اور ہے, مگر جناب زینب جہاں شہزادی تھی آگے پیچھے کنیزیں رہا کرتی تھی. آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوا ہوگا, بصرے کی رہنے والی ایک کوئی عورت تھی جس کا شوہر کا انتقال ہو چکا تھا, ایک سے لڑکا تھا, حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے, فقر و فاقے کا عالم تھا. آئی کسی نے بتا دیا حسین کا, آئی مدینے میں, حسین نے کہا بیٹے کو میرے پاس بٹھا دو اور اس کی بیوی کو زینب کے پاس بھیج دیا. زینب نے غلاموں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا مدینے کے بازار میں جتنی بھی چادریں ہیں سب کو خرید کے لیا, اونٹ پہ چادریں لاد کے لائی گئی. یہ کون ہے؟ یہ معجزہ نہیں, یہ جناب زینب کی فائنینشلی پوزیشن ہے. مگر ہائے جو یہ شہزادی ہو, جو ملکہ ہو, اور عزیزہ نے گرامی کربلا میں 3 دن سے پیاسی ہو, یہ
ایسی ہے جس طریقے سے حسین کی پیاس کا پتہ نہیں اب شروع ہوئی، مگر اس بات کو یقین ہے کہ عصر عاشور ختم ہو گئی، مگر زینب کی پیاس کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی نہیں جا سکتا۔ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی دادا کی کہانیاں سنا رہی ہے، میرے بچے کا جنم ہوگا تو اپنے دادا کا نام بلند کرنا ہے۔ ارے کوئی یہ نہ کہے کم سن بچے ہیں جہاد نہ کر سکے، ماں کے خون کی لاج رکھنا صبح نمودار ہوئی۔ اب بچوں کو تیار کرایا، جاؤ جاؤ خدا حافظ، اور محمد دیکھو اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، تم ابھی تک زندہ ہو، جاؤ اپنی جانے ماموں کو قربان کر دو۔ اب پہنچے، کہا کبھی عباس کے پاس، کبھی عباس کے پاس، ماموں اجازت دلا دیجیے۔ عباس ہاتھ پکڑتے ہیں، ذرا سوچو جو عباس حسین سے بے پناہ محبت کرتا ہو، کبھی نگاہ نہ اٹھائی ہو، اے شہزادی کے سامنے غلام کی طرح سے رہتا ہو، جب اسی شہزادی کے بچے عباس کے پاس آئے ہوں گے کس کی جنگ کی اجازت کے لیے، تو عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کیا وقت آ گیا ہے ان بچوں کے جنازے بھی مجھے لانے پڑا ہے۔ عزیزو ہمارا عباس ہاتھ پکڑا، آقا حسین کے پاس لے گیا ہے۔ عجب نہیں آقا حسین نے کبھی عباس کو دیکھا ہوگا، کبھی بچوں کو دیکھا ہوگا، کہا بچے جاؤ آگے بابا مولا کا کہا جائے، ایک بار ماہی نے تو رخصت کر دیا، واپس جائیں گے تو آنا ہو جائے۔ عزیزوں بچوں کو سوار کیا، گھوڑوں پر سوار ہوئے، عزیز آپ خیمے سے باہر نکلتے ہیں، اور محمد جب چل رہے تھے، ماں نے کہا خدا حافظ، ماموں نے کہا خدا حافظ، حسین نے دعا کی ہوگی، زینب نے دعا کی ہوگی، تو زینب کی دعا قبول بھی تو ہوئی ہوگی نا۔ تاریخ میں ملتا ہے جوان و محمد چلے ہیں، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھائی چکا نہیں، ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ ہاں ہاں، یہ کون ہے؟ یہ عباس کے شاگرد ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کون ہے؟ یہ عباس کے شاگرد ہیں۔ عزیزوں کہتے ہیں بھیا پہلے میمنے پہ حملہ کریں گے، دونوں مل کے حملہ کریں گے، جب میمنے کو فتح کر لیں گے پھر میسرے پہ حملہ کریں گے، اس کے بعد دونوں مل کر قلب لشکر کی طرف چلیں گے۔ بھیا جب قلب لشکر کی طرف چلیں گے، ہم لڑتے لڑتے تم دائیں طرف جانا، پھر میں بائیں طرف جاؤں گا، آخر میں جا کے دونوں ملاقات کریں گے۔ عزیزوں ایسے ہی کیا، قلب لشکر پہ جب پہنچے تو علمان کی آوازیں بلند ہونے لگی، حسین تک آواز پہنچی، اے حسین بھائیوں کو جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ علمان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، حسین نے کہا مرحبا محمد، ادھر عباس نے کہا مرحبا محمد، تم نے لاج رکھ لی، تم نے لاج رکھ لی، تم نے اچھی جنگ کی، اور یہ جیسے کاغذ جدا نہ کیا قیامت آ جائے گی۔ حسین آئے گئے خیمہ پر، زینب سے کہا زینب مبارک ہو، بیٹوں نے بہترین جنگ کی ہے۔ علمان کی آواز آ رہی ہے، زینب مسکرائی، بھیا پانی تو نہیں پیا، جب جا رہے تھے تو یہ وصیت کی تھی کہ بچوں نے فرات کا رخ نہیں کیا تھا، فرات کو چھوڑ دیا تھا، اور محمد پانی نہ پینا، فرات کا رخ نہ کرنا، اما نہیں کرے گا۔ ہاں ہاں میرے لال، دیکھو خیمے میں سکینہ پھنسی ہے، خیمے کا اثر پھنسا ہے، اور جب تک انہیں پانی نہ مل جائے تو پانی کا رخ نہ کرنا۔ عزیزوں جیسے ہی زینب کو خبر ملی، زینب مسکرائی، کہا بہن بچوں کو جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، زینب نے کہا اچھا تو محمد سے کہو تمہیں تمہاری ماں نے بلایا ہے۔ عزیزوں پیغام پہنچا،
جیسی آنو محمد تک کا پیغام پہنچا، دونوں بچے ابھی تو جنگ کر رہے تھے، آپ لڑنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا بھیا شاید کسی نے غلط پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہم نے فرار کر لیا ہے، شاید کسی نے کہہ دیا ہم نے پانی پی لیا ہے، بھیا جلدی جاؤ، میں یہاں فوجوں کو تھام رہا ہوں۔ ابھی لوگ کون چلا ایک بھائی چلا محمد چلا اور ابھی جنگ کر رہا ہے، کون بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کو بھیجا، تم گھبراؤ نہیں، جلدی سے اماں سے گفتگو کر کے آ جاؤ، پھر ہم فتح پا جائیں گے، پھر ہم فتح پا جائیں گے۔ عزیزو پہنچے، ہاتھ جوڑے، اماں اگر خبر ملی ہے تو غلط ملی ہے، اماں ہم نے فرار کرو اماں ہم نے پانی کی زیارت نہیں کی، ہمارے سینے سے لگایا۔ عزیزو اب دو طاقتیں جدا ہو گئی، ادھر بھائی کو بھائی کی فکر، ادھر بھائی کو اس بھائی کی فکر۔ اب جو پلٹے تو وہ طاقت نہ تھی، عزیزو ادھر بھائی کا فکر کر رہا ہے۔ اب وہ جنگ کرتے کرتے کسی نے نیزہ مارا، زمین پر آئے، اب تیروں کی بارش گرتے ہوئے کہا اے معصوم رام کی صدا، حسین داڑے، عباس داڑے، اللہ جانے بانجوں کی لاشیں کس میں سے کھائی ہوگی، آدھی سے لاشیں لے کے آئے، میرے میں آئے، لاشیں لاتے رکھی، زینب کو بلایا، زینب مسلح پہ شکر خدا کر رہی ہے، زینب نے ماتم نہیں کیا، 11 محرم ہو گئی، زینب نے ماتم نہیں کیا، ابھی کربلا سے کوفے پہنچ گئی، زینب نے ماتم نہیں کیا، راستے میں روکے نیزہ پر اور محمد کے سر دیکھتی ہے مگر ماتم نہیں کیا، کوئی تعریف نہیں بتاتی، اور محمد کو یاد کیا ہو، رباب کو اصغر یاد آ گئے، لیلا کو اکبر یاد آ گئے، مگر زینب نے اور محمد کو یاد نہیں کیا، رہا ہو گئی، مکتب میں آئی، مگر جب جانے لگی یہی کہتی ہوئی گئی اے میرے بچوں معاف کرنا، تم سے جدا نہ ہو سکی مگر کیا کروں، حسین اکبر کا پوچھا، عزیزوں کو منزل آتی ہے کہ عبداللہ نے گھر کو بلایا، گھر پہ سہنے خانہ میں بیٹھ گئی، ابھی اندر نہیں گئی، عبداللہ آئے، بازو پکڑا، بی بی کب تک بیٹھی رہے گی، کب تک بیٹھی رہے گی، عزیزہ نہیں آتی، وہ منزل آتی ہے، جیسی ہاتھ پکڑ کے اب گھر کے اندر جاتی ہوئی اور محمد کے حجرے سے لگائے